ہوتا ہے اور ہماری محفلوں سے لوگ فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، تو سیدنا غوث پاک دنیا میں تشریف لائے۔ ماحول تھا بڑا بھیانک ماحول، امیر لوگ بگڑے، غریب لوگ بگڑے، دیندار لوگ بگڑے، عجیب سا ماحول تھا۔ سرکار غوث پاک سادات گھرانے میں، حسنی حسینی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ماں حسینی سیدہ تھی، بابا حسنی سید تھے، اور حسنی حسینی پھول جب کھلتا ہے اللہ اکبر گلستان فاطمہ کے اندر، تو اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ غوث پاک ماں کے شکم سے ولی تھے، مادرزاد ولی تھے۔ اللہ اکبر پیدا ہوتے ہی کرامتوں کا ظہور ہوا، وہ آپ بار بار سن چکے ہیں، اب اس کی طرف نہیں جانا۔ سرکار غوث پاک تقریباً 18 سال کی عمر میں بغداد معلی تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کا انتظام دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، جتنے مضبوط لوگ بغداد میں تھے، زیادہ تر لوگ غوث پاک کی آمد سے پہلے بغداد سے رخصت ہوئے۔ وجہ اس لیے کہ ایک وقت میں ایک ہی سورج چمک سکتا ہے۔ خود سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام غزالی 500 کتابوں کا مصنف، امام غزالی اپنے دور کے سید الصوفیہ، امام غزالی اپنے وقت کے عالم ربانی، آپ آج بھی مکاشفۃ القلوب، احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، خطبات غزالی، یہ سب غوث سرکار میں حضرت امام غزالی کی کتاب اٹھا کر پڑھیں تو آج بھی وہ دلوں کو ٹچ کرتی ہے۔ انتہائی اس کے اندر جذبات ہیں، عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، اس کو پڑھنے کے بعد انسان سنور جاتا ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا اگر کسی کو کامل پیر نہیں ملتا، وہ کیمیاء سعادت کو اپنا مرشد بنا لے، انشاءاللہ وہ منزلوں کو طے کرنے لگے گا۔ ایسی ایسی کتابیں لکھی، لیکن غوث پاک آنے والے تھے، امام غزالی بغداد چھوڑ کر کے رخصت ہو گئے۔ اندازہ فرمائیں، یعنی کہ یہ سسٹم دیکھیں، آپ انداز دیکھیں۔ امام غزالی کون؟ چونکہ عنوان غوث پاک ہے، مگر آپ امام غزالی کو صرف اتنا محسوس کر لیں، 4 سال کی عمر امام غزالی کی، 4 سال کی۔ استاد نے پوچھا غزالی تجھے دنیا غزالی کہہ کے پکارتی ہے، اپنا نام تو بتا۔ نام نہیں بتایا۔ عمر کتنی؟ صرف 4 سال، نام نہیں بتایا۔ استاد نے کہا غزالی تمہارا نام؟ پھر چپ رہے۔ پھر کہا غزالی اپنا نام بتاؤ، چپ رہے۔ استاد ناراض ہو کے ڈانٹتے ہیں، سزا دیتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہٹے، استاد کی توجہ کسی طرف بٹی، ہٹے، وضو کر کے آئے۔ استاد میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام بھی محمد ہے، اور میرے دادا کا نام بھی محمد ہے، اس طرح میں محمد ابن محمد ہوں۔ استاد نے مسکرا کر پیشانی چومی، کہا میرے لاڈلے پہلے کیوں نہیں بتایا، ڈانٹ کیوں سنی؟ تو عرض کرتے ہیں استاد میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا تیرا نام محمد نبی رحمت کے نام پہ رکھا گیا ہے، اور نام محمد عاشق لوگ بے وضو نہیں لیا کرتے، تو میری ماں کی تربیت ہے کہ میں نے نام محمد اب تک کبھی بے وضو نہیں لیا۔ جب آپ نے میرا نام پوچھا میں وضو سے نہیں تھا، اس لیے میں نے نام محمد لینا گوارا نہیں کیا۔ اب چونکہ میں وضو کر چکا ہوں اس لیے میں نے نام محمد لیا ہے۔ یہ امام غزالی ہے، یہ امام یا رسول، یہ امام غزالی۔ ایسے بڑے بڑے بزرگ غوث پاک کی آمد سے پہلے بغداد چھوڑ کر رخصت ہوئے۔ کچھ بزرگ رہے بھی، لیکن وہ رہے بھی تو سرکار غوث اعظم کی ان لوگوں نے تربیت کی تھی، سرکار غوث اعظم کو ان لوگوں نے پڑھایا۔ 18 سال کی عمر میں غوث پاک تشریف لائے بغداد شریف۔ اس کے بعد آپ عالم بنے، فقیہ بنے۔ سرکار غوث پاک اس مفتی کا نام ہے جس نے چاروں مسلک پر فتویٰ دیا ہے۔ وہ حنفی مسلک پر بھی فتویٰ دیتے تھے،
وہ شافعی مسلک پر بھی فتویٰ دیتے تھے، وہ حنبلی مسلک پر بھی فتویٰ دیتے تھے، وہ مالکی مسلک پر بھی فتویٰ دیتے تھے۔ یہاں مفتیان کرام ہو تو ان سے پوچھے کہ ایک مسلک پر فتویٰ دینے کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے، لیکن غوث پاک چاروں مسلک پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یہ غوث پاک کا علمی مقام ہے، لیکن یہ میرا عنوان نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، چونکہ آدمی مدرسے میں پڑھاتا ہے، وہ مدرسے میں بھی پڑھاتے تھے، اور اتنے بڑے مدرس تھے غوث پاک کہ ان کے مدرسے سے ہر سال جب دستار بندی جس کو آپ کہہ لیں یا فراغت کہہ لیں یا سند کی تقسیم کہہ لیں، ہر سال غوث پاک کے مدرسے قادریہ سے 3000 علماء فارغ ہوتے تھے، 3000۔ تو جس کے مدرسے سے 3000 علماء فارغ ہوں، اس کے مدرسے میں پڑھتے کتنے ہوں گے؟ ہمارے یہاں 300-400 لوگ اگر پڑھیں تو بمشکل 30-40 ہم فارغ کر پاتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو جہاں سے ہر سال 3000 علماء فارغ ہوں تو پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، جتنے وہ طلبہ ہوتے تھے ان سب کے اخراجات سرکار غوث اعظم اپنی جیب خاص سے کیا کرتے تھے، اور ان سب کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری حضور غوث اعظم کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج ہی لوگ 11ویں کے نام پہ کھا رہے ہیں، آج تو کھا ہی رہے ہیں، غوث پاک تو شروع سے کھلا رہے ہیں۔